آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی تباہی کے لیے PDP ذمہ دار ہر درجہ کے طور پہ ذمہ دار ہے. لیکن اب ہم کہتے ہیں اس وقت چلو جی مل کے کرنا چاہیے. ہم نے ان کا بھی وہ دور دیکھا ہے جب انہوں نے اپنی کرسی کے لیے BJP کا دامن تھام کے حکومت میں آئے. پھر ان کو آنکھوں میں اتنا لحاظ بھی نہیں رہا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جب ان کی ہلاکتیں ہونے لگی تو ان کو یہ بولا گیا کہ آپ کیا ٹافی اور دودھ لینے گئے تھے. وہ بھی ہم نے دور دیکھا. لیکن ہم اس بحث میں جانا نہیں چاہتے. اس وقت کچھ چیزیں سیاست سے اوپر اٹھ کے ان کو سوچنی بھی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے اور عملانا بھی چاہیے. اس وقت ان کو چاہیے کہ وہ عمر عبداللہ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے تاکہ ایک قومی مقصد جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. باقی کرسی کس کی آتی ہے کس کی جاتی ہے کون رہتا ہے وہ معنی نہیں رکھتے ہیں. اس وقت ایک قومی جو ہے فرض ہے ہم پہ, جموں کشمیر کی عوام کے تئیں ہم کو فرض ہے کہ ان کی خواہشات کو ہم پورا کریں. اس میں اس وقت سب سے زیادہ ان کو خواہش ہے کہ ہم کو اسٹیٹہڈ ملے, ہمیں جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں اس میں ملے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ سب جماعتیں عمر صاحب کو خود ہی آفر کرتے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو ہم وقت دیں گے. 3 مہینے 4 مہینے میں انہوں نے کیا کیا تھا وہ بھی ہم کو پتا ہے. تو وہ آج ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ بڑے مجھے افسوس کی بات ہے. ان کو کافی میچور ہو کے سوچنا چاہیے تھا. جو بدقسمتی سے وہ نہیں سوچتے, ابھی بھی وقت نہیں گیا, ان کو آ کے سوچنا چاہیے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر صاحب وہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جو عوام کے لیے مفید ہو اور عوام کے حق کے لیے لائیں. کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اتنی ایکسپیرینس جو ہے چیف منسٹر یہ بالکل جو ہے ان چیزوں کو بھول کے آگے چلیں گے. لیکن سارے جموں کشمیر کے اس پولیٹیکل سینیریو میں کچھ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے آگے نہیں جا سکتے. وہ کیا چاہتے ہیں پھر لوگ سڑکوں پہ آئے, پھر لوگوں کی ہلاکتیں ہیں, اس سے ان کا دل بڑھے گا. پہلے جتنے انہوں نے کارنامے یہاں کیے ہیں کیا وہ کم نہیں تھے کہ وہ آج دوبارہ اس لائن پہ جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ جب کیا فیل کرنا چاہتے ہیں یہاں, وہ مطلب ہم لوگوں نے بڑی جو ہے اس وقت ہمت کر کے محنت کر کے سب نے یہ ایک یہاں جو ہے لوگوں کی جو ایسپریشنز کو اس کو حل کرنے کے لیے یہ کام اپنے سر پہ لیا ہے. نہیں تو ہم کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عمر صاحب بالکل تیار نہیں تھے UT میں چیف منسٹر بننے کے لیے؟ ہم لوگوں نے ان کو آگے کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہی ایک لیڈر ہے جو اس کو کر سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیے پولیٹیکل سینیریو میں ان میں سے کوئی وہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آگے ذرا ہم کو بتائیں, وہ ہم کو آگے اپنا روڈ میپ ہی بتائیں کہ وہ کیا مختلف کر سکتے تھے جو ہم ان کا بھی یہی حشر ہوتا. نہیں, حشر کی بات نہیں ہے. دیکھیے جا اس وقت میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کو کسی جگہ مل کے ایک آواز میں کم از کم یہ تو بات کرنی چاہیے. جب ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں یہ کیا نیشنل کانفرنس کے لیے ہے یا کیا کسی جماعت کے ہاتھ یا ہمارے اپنے لیے ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ MLAs کے لیے ہے؟ یہ سارے جموں کشمیر کے لیے بات ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی اپنی آواز اس کے ساتھ ملاتے. اور ہر چیز پہ تنقید, پرائم منسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں تو تب تنقید, پرائم منسٹر صاحب کے لیے تقریر کرتے ہیں تو تب تنقید. انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا؟ آج تو چلو ہم UT میں کہتے ہیں, ہم تو مان لیجئے بالکل جو ہے ان کے حساب سے اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہ تو اسٹیٹ کے چیف منسٹر تھے. تب یہ تقریر یاد کریں جب انہوں نے ماتا ویشنو دیوی میں تقریر کی, جب مودی صاحب ان کو لگتے تھے کہ برصغیر ایشیا میں ان کے مقابلے کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو جموں کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. ہم نے تو تبھی کہا ہاں ٹھیک ہے اگر حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ان کے ہر طرز میں انہوں نے تو نارتھ پول ساؤتھ پول بنانے کی بات کی. لیکن ہوتا یہی ہے, یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. جب نارتھ پول ساؤتھ پول ملے گا تو خدا نہ خواستہ قیامت کا دن ہوگا. تو وہی مجھے لگتا ہے یہ ہم کو وہیں تک پہنچانے کے مزاج میں ہے. ہر چیز کی میں وقت ہوتا اپنا وقت ہوتا. وہ تنقید کریں ضرور کریں, اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن کچھ چیزیں تنقید سے بھالا اٹھ کے کریں. ہم ان کی سراہنا کریں گے, لوگوں کی آواز بن کے کریں. ہم بھی سمجھیں کہ نہیں جی ان کے دل میں لوگوں کا درد ہے. صرف تنقید کریں گے. مان لیجیے 2 منٹ کے لیے کل کو عمر صاحب نہیں رہیں گے, حکومت ہماری نہیں رہے گی, یہی آئے گی, کیا کریں گے یہ مختلف؟ مجھے ذرا اپنا روڈ میپ بتائیں. 2 منٹ کے لیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ آتے ہیں مہمان کی حیثیت سے یہاں, یہ کیا کریں گے, ان کو کیسے استقبال کریں؟ بات کرتے ہیں عمر صاحب جا کے دلی اسٹیٹ ہوڈ دینے کی, تو یہ کیا مختلف بات کریں گے مجھے بتائیے, کس لہجے میں کریں گے؟ اور سب سے آسان کام ہوتا ہے کنفرنٹریشنسٹ بننا, سب سے آسان کام ہوتا ہے مخالفت کرنا, سب سے آسان کام ہوتا ہے معاملہ بگاڑ دینا. معاملہ سنوارنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے بگاڑ دیا.
اگر 2014 میں انہوں نے اپنی کرسی کے لیے وہ سب نہیں کیا ہوتا، ممکن ہے حالات دوسرے ہوتے، ممکن ہے ہمارا ریاست نہیں گیا ہوتا، ممکن ہے ہمارا 370 بھی نہیں گیا ہوتا۔ انہوں نے ان کو تو سب سیاست سے بالا ہو کے عمر صاحب اور فاروق صاحب نے آفر کی تھی کہ ہم سپورٹ کریں گے، آپ ہی حکومت کریے 6 سال، تب تو 6 سال کی ٹرم تھی۔ انہوں نے اپنے وقت میں کیا 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 وہ ذرا دیکھیے۔ لاسٹ جو ہمارے پاس بچا تھا فائنینشیل آٹونومی جی ایس ٹی، اس وقت ان کا رول کیا رہا؟ یہ تو اس وقت تعریفیں کر کر کے تھکتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا ریفارم لایا۔ اب دیکھیے کیا حالت ہے۔ اس سے جموں کشمیر میں کسی سے بھی پوچھے یہاں کی انڈسٹری کا کیا حال ہوا، یہاں کے ٹریڈ کا کیا حال ہوا، جموں میں ہی پوچھے، کشمیر کو تو آپ دور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن ان کے خلاف لڑا ہے، بی جے پی کے خلاف، تو لوگوں نے آپ کو بڑا منڈیٹ دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے جو اڑتی خبریں جو رہتی ہیں کہ شاید نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ الائنس کرے گی، کیا ایسا کچھ ہے؟ کسی صورت میں بھی نہیں۔ مطلب اگر آپ یہاں کہیں لکھ بھی لیں تو یہ بڑے الفاظوں میں کہوں گا کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا ایک پلیٹ فارم آنے کا کہیں کوئی تصور بھی نہیں۔ میں نے جیسے کہا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا اور اسٹیٹ گورنمنٹ یہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے، پولیٹیکل پارٹیز الگ آئیڈینٹی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی ہمارا کوئی جو ہے ہم آہنگی نہیں ہو سکتی ہے، ہم خیال نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ نہیں ہو سکتا جو پی ڈی پی نے کیا اور باقی جماعتوں نے 2014 میں کیا۔ ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم چاہے حکومت میں ہوں یا نہ ہو، لیکن بی جے پی کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا سے جہاں اگر ہم نے اسٹیٹ ہوڈ لانا ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم اس معاملے میں بات نہ کریں، ان کو یہ یاد نہ دلائیں کہ آپ نے وعدہ کیا اور اس کو ریسٹور کیجیے، تو پھر کن کے پاس جائیں؟ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب آج دہلی میں ہیں، یعنی کہ وہ فوجداری قانون یعنی کرمنل لاز پہ بات ہوگی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھ برف پگھل سکتی ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بی جے پی اور این سی میں ابھی بھی وہ اس میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دو چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ بی جے پی اور این سی کا کوئی ڈسکشن تو ہے نہیں، وہ ہم نے ابھی ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور ہم نے اپنی سیٹیں جیتی، ان نے اپنی سیٹیں، ہم نے اپنے مینیفیسٹو پہ لڑا ہے، اپنے اصولوں پہ لڑا ہے، ان نے اپنے جو ہے مینیفیسٹو پہ لڑا ہے، اپنی سوچ سے لڑا ہے۔ ہم دونوں کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، یہ میں آپ کو واضح کروں۔ لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ جموں کشمیر سرکار کو ایک جو ورکنگ ریلیشن بنانا ہے وہ ہم ضرور قائم کریں گے، اور وہ اس لیے قائم کریں گے کہ جموں کشمیر کو ضرورت ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے سپورٹ کی، اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم نے یہ امپریس ضرور کرنا ہے کہ وہ ہمارے ایک تو آئینی جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو گارنٹیز ہیں، ان کو ریسٹور کرانے میں جو ہے پہل کریں، اور ہمارا جو اسٹیٹ ہوڈ جس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے، چاہے پارلیمنٹ میں کی ہے، چاہے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بولا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ وہ ریسٹور کریں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی کمر کسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سیشن جو ہے ہنگامہ خیز ہوگا اور شراب پہ پابندی کے حوالے سے بھی بلیں آئیں گے۔ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بنانا بڑا لازمی ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے اور اپنے جتنے بھی اگر کہیں کمی پیشی رہی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہر سیشن سے پہلے تیار رہتی ہے۔ اور بجٹ سیشن کی ایک الگ اہمیت ہے۔ یہ پہلا بجٹ ہے جو یو ٹی گورنمنٹ میں پیش ہونے والا ہے، اور الیکشن کے بعد پہلا بجٹ ہونے والا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کی امیدوں کو جو ہے پورا کرنے کا یہ بجٹ ہوگا۔ لوگوں کو اس بجٹ سے جو امیدیں ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی، شامل ہوں گی۔ وحید پارا صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بل آئے زمین کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے۔ کوشش رہتی ہے ایم ایل اے کی، ہم بھی کوئی ایم ایل اے رہے ہیں، ہر ایم ایل اے کی کوشش رہی ہوگی کہ میری ریزولیوشن سب سے بہترین ہو، میری بل سب سے بہترین ہو، میرا کال اٹینشن موشن جو ہے ہر چیز پہ ہو، اور میرے سوالات جو ہوں وہ اتنے اہم ہو کہ جس کو گورنمنٹ رسپونڈ کرے تو لوگ بھی اس کی سراہنا کریں۔ میں ان سب ایم ایل اے حضرات کی اس لحاظ سے قدر کرتا ہوں، ان کو لانا چاہیے اور زیادہ لانا چاہیے۔ اور سارا یہ جو ہے ڈسکشن ہے، اس کو ایک چیز میں جو ہے آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کو سوشل میڈیا پہ اخباروں کی زینت بنانے سے یا اپنی واہواہی کرانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر سیریسنس ہو ان کو تو اس کو پھر اسمبلی کے ڈسکشن کے تابع رکھیں۔
اس سے بڑا تو کوئی ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے نہیں. وزیر میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے، لیکن اب لوگ کہیں نہ کہیں وہ ناراضگی اپنی ظاہر کر رہے ہیں، لوگ خفا ہیں ہونے لگے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو ہم نے کچھ چیزوں کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک وہ وعدے پورے نہیں کیے، چاہے بجلی ہے، چاہے گیس کا کنیکشن یا دیگر چیزوں پہ. اب اسٹیٹ ہوڈ کو چھوڑ کر جو عوامی مسائل ہیں وہ کہنے ان کا ابھی تک نپٹارا نہیں ہوا ہے، اور دوسری طرف لگاتار آپ پر پی ڈی پی یا دوسری جماعتیں نشانہ ساتھ ہیں، چاہے پیپلز کانفرنس ہو. وہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے انہیں یہ نبھانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وقت تو کم ہوا ہے آپ کو، لیکن کیا لگ رہا ہے ان وعدوں کو وفا کر سکتے ہیں جو عوام کے ساتھ کیے تھے؟ دیکھیں جناب، ایک تو لوگوں کے وعدے بالکل جائز ہیں، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اس سے زیادہ سراخوں پہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ کوئی پچھلے 10 سال کا بیک لاگ ہے. اس کو ہم بالکل 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے ترازو میں نہ تولیں. ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں مینیفیسٹو میں اگلے 5 سال میں وہ ہم نے پورے کرنے، لیکن آپ یہ یقین رکھیے کہ یہ بہت وقت سے پہلے مکمل کیے جائیں گے. ایک ہمیں ٹیکنیکل دقت یہ آئی کہ گورنمنٹ بنی فائنینشیل ایئر کے اخیر. اس وقت جیسے آپ جانتے ہیں کہ فائنانسز ان سب میں لگتی ہیں، کوئی یہ چھوٹی رقم نہیں لگتی ہے. اس کے لیے پیسہ واگزار کرنا، اس کے لیے سارا سسٹم جو ہے تیار کرنا، اس میں وقت لگتا ہے. یہ آپ بھی اطمینان رکھیے کہ اس بجٹ میں ہی آپ کو جو ہے کافی حد تک محسوس ہوگا کہ راحت ملے. عوام کے حق میں جو چیزیں ہیں، عوام کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں، کافی حد تک اس بجٹ کے سیشن کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں جی حقیقی طور پہ گورنمنٹ نے کام کیا. لوگوں کی ہم سے توقعات ہیں، ان کے ساتھ ہم جواب دیں، وہ بالکل اپنی جگہ جائز. سب یہ کابینہ کی توسیع ہو سکتی ہے کچھ توقع؟ ضرور. ابھی تو یہ تو چیف منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے، اس پہ میرا بولنا صحیح بھی نہیں رہے گا، لیکن ہے سیٹیں کچھ ہماری بھی خالی ہیں. مجھے اس بارے میں کہنا بہت قبض وقت ہوگا، لیکن ہوگا تو ضرور. لگاتار آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو ملازمین نکالے گئے ہیں سرکاری نوکریوں سے، چاہے ملیٹنٹس لنک سے وغیرہ، لیکن اب لگاتار پھر سے ان کا آرڈر ہو رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. کیا یہ معاملہ سرکار، مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائے گی کہ پہلے بھی اٹھایا؟ اب آپ معافی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، جیسے یہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں کہ بار بار سرخیوں پہ آ کے اندر کیا بات کریں، آ کے آپ کو سنائیں اور واہ واہی لے لیں. ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو، اور یہ معاملات چیف منسٹر صاحب نے وہاں ضرور اٹھائے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے فیصلہ بہت جلد ہم سنیں گے. اور ان میں سے کچھ کیسز کو تو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا طرز عمل ہوگا، وہ آپ کو ہم جلدی بتائیں.